آج ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کی سوچ کو مفلوج کیا جا رہا ہے، ان کو خود کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے قوانین لا کر اس ملک کے نوجوان نسل کو بالکل گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج جس قانون کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس قانون کو لاگو کر لیا جائے، ٹرانسجینڈر کے نام سے جو قانون چل رہا ہے، اس کو لاگو کرنے کے لیے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا عزائم ہیں؟ اور اگر اس طرح کے بل پاس ہونے لگ گئے تو ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ پہلے ہی ہمارا معاشرہ بالکل اخلاقی طور پر نچلی سطح پر کھڑا ہے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں ہے، غیبت ہمارے معاشرے میں ہے، بہتان بازی ہمارے معاشرے میں ہے، دھوکہ فراڈ، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہے، حلال حرام کی تمیز کسی کو نہیں۔ اور ایسے میں ایسے قوانین ہمارے اوپر لاگو کرنا، یہ تابوت میں آخری کیل کی مانند ہے۔ اگر اس طریقے کے قانون ہمارے ملک میں لاگو ہو جاتے ہیں تو ان کے بہت بڑے نقصانات یہ ہوں گے کہ آپ کے گلی محلے کے اندر زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہوں گے، آپ کے گھروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور آپ کسی کو روک نہیں سکیں گے۔ اور اس طریقے سے آپ کے دلوں سے غیرت ایمانی نکال کر اور اس طریقے کے قانون پاس کر کے آپ کو کل کے آپ کے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیں کس چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ آپ نے اپنی دیہڑی نہیں توڑنی، آپ کو اتنا ذہناً مفلوج کر دیا ہے، آپ کو اتنی غربت کے اندر اتنا پیس دیا ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں یہاں آپ کی دیہڑی ٹوٹتی ہے اور آپ کا ایک دن کا فاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح کے قانون اگر ہم نے یوں پاس ہونے دے دیے اور اس طریقے سے انہوں نے لاگو کرنا شروع کر دیے اور ہم اپنی ایک دن کی مزدوری کو بچانے کے چکر میں، دیہڑی کو بچانے کے چکر میں ہم اپنے مستقبل کو، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت کے قانون ہیں، فطرت کے کچھ قانون ہیں۔ جب انسان ان قانون کے ساتھ دشمنی مول لے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے فطرت کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ گناہ ہو جائے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، لیکن فطرت کے ساتھ جو شخص کھلواڑ کرتا ہے فطرت اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ یہ تو فطرتی قانون ہے کہ مرد کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا ہے، عورت کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو پیدا کیا ہے۔ اب آپ ایسے قوانین لے کر آئیں کہ جس سے مرد مرد سے شادیاں کرتا پھرے، عورت عورت سے شادیاں کرتی پھریں، پھر خاندانی نظام کہاں رہے گا؟ اور اس طریقے سے ہم معاشرے کی کس سطح پر چلے جائیں گے؟ اور یہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بس سے باہر ہوگا اس کو کنٹرول کرنا۔ ابھی حال ہی میں ترکی کے اندر اسی قانون کے خلاف لوگ روڈوں پر نکلے۔ وہاں پر یہ قانون پہلے سے لاگو ہے، لیکن وہاں ان کے ہم جنس پرستوں کی ریلیاں نکالنے پر، ان کے اجتماعات کروانے پر سخت پابندی ہے ایک عرصہ دراز سے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنی نسل کی بقا کے لیے، اپنے خاندانی نظام کی بقا کے لیے، اپنی روایات کے بقا کے لیے آج سڑکوں پر ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گندا قانون ان کے ملک سے نکل جائے، یہ گندے لوگ وہاں سے ختم ہو جائیں۔ اور آج ہمیں یہ دیکھنا بھی پڑا ہے کہ ہم جنس پرستوں کے جھنڈے ہم لوگوں کے گھروں کے اوپر لہرا رہے ہیں، اور ایک عام شہری اس چیز کے اوپر اسے کوئی اعتراض ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے بارہا انٹرویوز میں دیکھا ہوں گے، اور یہ جو میرا جسم میری مرضی کی جو نعرے لگاتے تھے وہاں پر کون سی عورتیں آئی ہوئی تھیں؟ کئی دفعہ انٹرویوز میں ہم نے دیکھا کہ وہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں پیسے دے کے بلایا گیا ہے کہ آپ نے یہاں پلے کارڈز لے کے کھڑے ہونا۔ ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ وہاں پر تماشائی بن کر جاتا ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے اور پھر
وہ دیکھنے میں جب ان کی تعداد زیادہ لگتی ہے تو پھر حکومتی سطح پر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی تعداد اگر اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ تو چاہتی یہ ہیں کسی طریقے سے۔ آج جو حال ہمارے ملک کا ہے، جتنی غربت ہمارے ملک میں آ چکی ہے، اگر ہمارا خاندانی نظام موجود نہ ہوتا تو ہمارے تو اس سے بھی بدتر حالات ہوتے کہ آج کسی کا ماموں، کسی کا چاچو، کوئی بڑا بھائی بے روزگار ہو جاتا ہے تو فیملی سسٹم ایسا موجود ہے، خاندانی نظام ایسا موجود ہے، وہ انہیں اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، وہ غربت کی اس حد تک نہیں پہنچتا کہ اسے مانگ کر کھانا پڑے۔ لیکن جب یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔